السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ؟ آج ہم جو آپ کے ٹاپک ہے جو رہ گیا ہے کمیونٹی مینٹل ہیلتھ بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج. تو یہ آبجیکٹیو ہے ہمارا. وہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ مینلی یعنی اگر کمیونٹی کو دیکھا جائے تو کمیونٹی زیادہ تر ہم کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے کمیونٹی کے اندر. اور یعنی آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ تو اس کا بھی ہے کہ جو کرونک ڈیزیز ہے، فار ایگزامپل ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کولیسٹرول، کارڈیوواسکولر، لنگ ڈیزیز، ٹھیک ہے، COPD وغیرہ، ازما. اب یہ کمیونٹی کے اندر یہ بھی ایک میجر برڈن ہے اور اس کو فوکس کیا جس کو ہم پبلک ہیلتھ بیسکلی کہتے ہیں. پبلک ہیلتھ کے اوپر بڑا پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے. اسی طرح سائیکیٹری بھی جو ہے وہ ایک میجر ایشو ہے جو کہ ہماری سوسائٹی ہو یا انٹرنیشنل سوسائٹی ہو، ہر جگہ پر جو ہے یہ پرابلم موجود ہے اور اس وجہ سے اس پرابلم کا پوری دنیا کے اندر برڈن ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں یعنی کمیونٹی کے اندر جو مینلی فوکس کرتے ہیں کہ ہم سائیکیٹرک النس سے کیسے ایز اے انڈیویژول ہم بچا سکتے ہیں اور ایز اے کمیونٹی لیول پہ ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہماری کمیونٹیز کے اندر تو بڑی لیکنگ ہے. اور اس وقت جو ہے مطلب جو انفیکشس ڈیزیز جیسے پوری دنیا کے اندر پولیو ختم ہو گیا ہے لیکن اسٹل وی آر مطلب ہے کہ ہم یہ فیس کر رہے پولیو کو. تو مطلب ہم لوگ انفیکشس ڈیزیز کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہے، ڈینگی ہے اور ابھی کووڈ ہے. تو سائیکیٹری کو جو ہے نا کرنا مطلب یہ کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا بٹ امپاسبل نہیں ہے. تو ہم یہ سائیکیٹری کے لیے بھی بیسیکلی جو سائیکیٹرک ڈیزیز ہے اس کو مطلب ہے کہ ظاہر سیریسلی جو ہے ان چیزوں کو نہیں لیا جاتا ہے کمیونٹی لیول پہ. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے سائیکیٹرک پرابلم سے کوئی نہ کوئی جو ہے نقصان ہوتا رہتا ہے. تو پاکستان کے اندر اگر ہم مینٹل ہیلتھ پالیسی کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے جو مینٹل ہیلتھ پلان تھا وہ 2003 میں ریوائز ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ 2006 میں ہوا ہے. اب یہ جو باقاعدہ مطلب پاکستان کے اندر بھی مینٹل ہیلتھ لیجسلیشن ہے یعنی قانون موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو مینلی فوکس کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایسے ایریا جو مطلب ایکسیس ٹو دا لیسٹ ریسٹرکٹیو کیئر، یعنی ہم کیا کریں گے ایکسیس ٹو دا لیسٹ ریسٹرکٹیو کیئر. یعنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم کام ہوا ہے تو اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور رائٹس آف مینٹل ہیلتھ سروسز کنزیومر، فیملی ممبرز اینڈ ادر کیئر گیور، جو مطلب ہے کہ مینٹل ہیلتھ سروس کنزیومر کے جو رائٹس ہیں یعنی فار ایگزامپل جو کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے جو سائیکیٹرک النس کے ساتھ ہے. اور جو فیملی ممبرز ہے بیسیکلی فیملی جو ہے وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے پیشنٹس کے لیے، ان کو بھی جو ہے ان کے بھی رائٹس ہے، ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے سائیکیٹرک پیشنٹ کو اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو لوگ کیئر دے رہے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہونے چاہیے. جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی سائیکیٹرک کی پوری دنیا کے اندر سائیکیٹرسٹ کی کمی ہے اور ایون نرسنگ جو سائیکیٹرک نرسز ہیں ان کی بھی کمی ہے، تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ یعنی
جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہے یا مینٹل النس کے ساتھ پرابلم کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کو ان کی گارجین شپ ہونی چاہیے، یعنی ان کو لوگ اون کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے والنٹری انوالنٹری ٹریٹمنٹ، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے تو لوگ سائیکیٹری کو ڈیزیز سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ جب ڈیزیز نہیں سمجھتے ظاہر وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں لیں گے. تو جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو ایڈمیشن ہے وہ والنٹری بھی اور انوالنٹری بھی ہے. والنٹری سے مراد یہ ہے کہ جیسے مطلب وہ پیشنٹ جو نیروسس کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، بائیپولر ہے، یہ لوگ جو ہے مطلب یہ کہ خود ایڈمٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے انسائٹ. انوالنٹری مطلب وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو سائیکوٹک سمٹم کے ذریعے ڈیلوژن ہے، ہیلوسینیشن ہے یا شیزوفرینیا ہے. اور جو پروفیشنل ہے، جیسے ہم نے سائیکیٹرسٹ کی بات کی، سائیکالوجسٹ کی بات کی، سائیکیٹرک نرسز کی بات کی، تو وہ جو ہے ان کی مطلب ایک کہ پراپر سرٹیفکیشن ہو، پراپر ٹرینڈ ہو، اور پھر ایز ویل ایز فیسلٹیز بھی موجود ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ جو ہمارا لا انفورسمنٹ ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی ایک یعنی ایشو ہے یہاں پر کہ جس طرح لوگ جو ہے سائیکیٹرک النس کو ڈیزیز ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اسی طرح کانسیپٹ بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈیزیز نہیں ہے، یہ جو ہے نا فنکشنل النس ہے اور پلان ہے. یہ چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہی سسٹم ہوتا ہے. اور ابھی یہاں پر بھی اسٹارٹ ہوئے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ سے کوئی ایسا مس ایپ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی کا مرڈر ہوتا ہے، تو ان کے لیے پراپر جو ہے وہ سائیکیٹرک ٹرائل ہونا چاہیے، جوڈیشری سسٹم ہونا چاہیے، اور جو کہ موجود ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مطلب جو انوالنٹری کی ہم لوگوں نے بات کی کہ جو ایڈمیشن ہے اس کا میکینزم جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ کس کو ہمیں انوالنٹری جو ہے ان کو ایڈمٹ کرنا ہے، اور ہماری ٹریٹمنٹ جو پریکٹسز ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جو لیجسلیشن ہے، جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو قانون ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں سائیکیٹری پورے دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک ڈائلیما ہے، ٹھیک ہے. اور ڈائلیما ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈائلیما یعنی وہ کنڈیشنز یا وہ لیبل ہے یا وہ ہم کہتے ہیں ایتھیکل ایشو ہے ڈائلیما، کہ یعنی جہاں پر ہر ایتھیکل پرنسپل ایک دوسرے کو وائلیٹ کرے، دیٹ از ڈائلیما. اب یہ ہے کہ ایک ڈائلیما جو ہے اسٹگما ہے، اسٹگما، ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سائیکیٹرک النس کو یعنی کسی فیملی کے اندر اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان کو جو ہے ایک لیبل کرتے ہیں کہ دے آر سائیکیٹری، دے آر سائیکو، اینڈ جو ہے دے آر ناٹ in the sense of you know that normal mental health. تو یہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، اور لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی رشتے بھی نہیں کرتے جن کے اندر کوئی سائیکیٹرک، جن فیملیز کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سائیکو. تو یہ جو چیز ہے یہ دس از اسٹگما. اور لوگ اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہ تو اپنے پیشنٹس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں اور نہ جو ہے مطلب ٹریٹمنٹ پراپر کرتے ہیں. دین جو دوسرا پرابلم ہے وہ شارٹیج آف مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس ہے. تو یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، یعنی مطلب اراؤنڈ جو ہے کچھ ڈیٹا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 300 سائیکیٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، اور جس میں سے تقریباً
50% جو ہے وہ آرم فورسز کے اندر جو ہے، اور 50% آپ دیکھیں کہ آپ کی 22 کروڑ آبادی ہے، تو کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے. تو یہ ہمیں جو ہے یعنی جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے، جو ظاہر ہے سائیکیٹری کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں سائیکیٹرسٹ ہے، جس میں سائیکالوجسٹ ہے، جس میں سائیکیٹرک نرسز ہے، ہمیں اس کو مین فوکس کرنا چاہیے. دین ہمارے پاس جو ہے سائیکیٹرک بیڈز کی بھی کمی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر چند، یعنی کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر بھی چند ہاسپٹل ہے، جیسے کاروان حیات ہے کماڑی کی طرف. تو اگر ہم دیکھیں تو مطلب آپ دیکھیں اس ایریا کے اندر، یعنی اگر آپ ایک تو یہ کاروان حیات ہے، ایک جو ہے یہ جو مانی پور روڈ کے اوپر جو ہے نا اینٹی نارکوٹک، یعنی وہ ڈرگ ایڈکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یعنی بہت اس وقت کمی ہے سائیکیٹرک ہاسپٹلس کی. پھر جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو سائیکیٹری کے اندر اگر ایف سی پی ایس وغیرہ بھی کیے ہوئے کمپیٹنٹ ہے، تو ہمارے پاس جو ہے نا ایک تو ان کو فیسلٹی نہیں دی جاتی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی تو اس وقت سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے، بٹ جو ہے پھر بھی یہاں پر جو پرابلم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ہم بات کرتے پیریپریز کے اندر، یعنی انٹیریئر سندھ دیکھے یا پنجاب دیکھے یا کے پی کے دیکھے، وہاں پر تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار کراچی جیسا میٹروپولیٹن سٹی کے اندر جو ہے ہمارے پاس اتنے سروسز اسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر ہم دیہاتوں کی طرف کیا کریں گے. تو اس کے علاوہ جو جی پیز ہوتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر، یعنی کمیونٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ایون جو ہے جو حکیم وغیرہ بھی ہے، تو ان کے لیے بھی پروگرام ہونا چاہیے کہ یار جو ہے نا ان کو پراپر جو کامن ڈیزیز ہے ان کو سکھانے چاہیے کہ بھائی یہ جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، مینیا ہے، شیزوفرینیا ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، کامن جو چیزیں ہیں ان کو سکھائی جائے، تاکہ وہ ان کم از کم پیریپریز کے اندر اگر وہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ جو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے جو کامن ڈیزیز کی، اور انیشیلی وہ تو اسٹارٹ کر سکے اور اس کو پہچان بھی سکے. تو مینٹل ہیلتھ نرس کے جو رول ہے وہ بہت براڈ ہے. اب ظاہر ہے یعنی نرسز کا کام کیا ہے کہ بھئی اگر ہم کمیونٹی کے اوپر بات کریں تو نرسز کا بھی یہ رول ہے کہ وہ مینٹل النس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کیسے مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو جیسے باہر جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ سے پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو ان کا ایک پورا سسٹم ہے پراپر. تو وہ جو ہے نا وہ پیشنٹ، وہ پھر وہاں پر آپ ڈیٹا چیک کرتے کمیونٹی کے اندر، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کی ایریا کے اندر، آپ کی کمیونٹی کے اندر سائیکیٹرک پیشنٹ اگر موجود ہے تو کہاں پر ہے. تو آپ پھر اپروچ کرتے ہیں اور ان کو فالو اپ کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ پراپر ٹریٹمنٹ لے سکیں. تو اس میں جو ہے جو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو نرسز بیسیکلی جو رول ہے ان کا کہ ارلی ڈائگنوسز، یعنی وہی ہم نے جی پی والی بات. اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر مینٹل ہیلتھ نرس کا جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے براڈ رول ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مطلب یہ جو ہے جو مینٹل ہیلتھ نرسنگ ہے نا ماسٹر لیول کے اوپر بھی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. وہی لوگ جو ہے ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کے طور پر پیریپریز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یعنی شیزوفرینیا ہے یا نیروسس کے پرابلم ہے جیسے ڈپریشن، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ڈرگ، تو آپ اس کو آرام سے ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا میجر ایشو نہیں ہے. اور ایون ریفرل بھی اب آپ ڈائگنوز کر سکتے، آپ کی اسسمنٹ ہے، آپ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں، اینڈ دین اگر ان کو ہاسپٹل کی نیڈ ہے تو آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، اور ایز ویل ایز جو ہے جو بھی کیئر ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پیریپریز کے اندر. تو مینٹل ہیلتھ جو النس ہے اس میں
اگر ہم مینٹل النس کی کازز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس از بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے، یعنی اس میں بایولوجیکل فیکٹر بھی ہے، سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے، ایز ویل ایز سوشل فیکٹر بھی ہے. تو یہ تینوں چیزیں. اب اس میں جو ہے ہم جو ملٹیپل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک تو یعنی بایولوجیکل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے مطلب ہے کہ کس فیملی سے بلانگ کیا، کہاں جو ہے نا مطلب اس کے پیرنٹس کیسے تھے، کیا ان کو سائیکیٹرک النس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے، جینیٹیکلی جو ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈیزیز دوسرے، اسی طرح سائیکیٹرک بھی ہوتی ہے. اور پھر کہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، کہاں پر پلا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا ہے، تو یہ تو اس کے اور فیملی کا کیا رول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی کیسی رہی ہے. جیسے ایک بچہ لیاری میں پیدا ہوتا ہے، لیاری میں بڑا ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے گلشن اقبال میں پیدا ہوتا ہے، وہاں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم جو ایریا وائز بنارس کی طرف آپ دیکھیں، اورنگی ٹاؤن کی طرف آپ دیکھیں، تو جس طرح کی کمیونٹی ہوگی، جس طرح یعنی فیملی سپورٹ ہوگا، جس طرح کی بچے کی گرومنگ ہوگی جس جگہ پر، تو ویسے جو ہے اس کا ظاہر ہے جو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو گرومنگ ہے ویسی ہوتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا. تو ایک تو ہم نے بات کی کہ جینیٹک فیکٹرز کی بات. جینیٹک فیکٹر کسی کو بھی لے لیں، مطلب جتنے بھی سائیکیٹرک النس ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھائی ایک پیرنٹ اگر سائیکیٹرک النس کا جیسے شیزوفرینیا کی بات کرے، اگر ایک پیرنٹس ہے تو 25%، بہت پیرنٹس ہے تو وہ 50% اس کے بچوں کے اندر. اسی طرح انوائرمنٹ کے سٹریسرز ہیں. سوشل ڈپرائیویشن ہے. سوشل ڈپرائیویشن یعنی جو سوشل رائٹس ہے وائلیشن اس کے اندر ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو اس وقت ماڈرن لائف ہے اس کو اگر ہم دیکھیں وہ اس وقت کیسے ہے. ٹھیک ہے، فزیکل کازز میں ڈیزیز یا ٹراما ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اسٹروک ہوا، ہیڈ انجری ہوئی، فارسپ انجری بچوں کی ہو گئی. اسی طرح سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے جس میں سفلس وغیرہ ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے، اور ایز ویل ایز نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے. اب ہم اگر دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کی جو پرابلم ہے اس کا برڈن کتنا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مینٹلی سیک ہے. اور اس میں ہم اگر دیکھیں یہ جو 10 میں سے ایک بندہ ہے وہ مائلڈ ٹو سیویئر کیٹیگری کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی سائیکیٹرک النس جو ہے وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ بھی ایک میجر برڈن ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جو ڈائگنوسز ہے وہ ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں اس کو ہمیں پراپرلی اسیس کرنا چاہیے تو ہم ڈائگنوسس کی طرف جا سکتے ہیں. چاہے سائیکیٹرک نرسز جو ہے وہ پیراپریز کے اندر کام کر رہے ہو، ان کو بھی جو ہے بیسیکلی پتہ ہونا چاہیے کتنا برڈن ہے. اب یہ ہے کہ جنرل پاپولیشن کے اندر یعنی جیسے ہم نے کہا کہ ایوری 10 میں، تو اس کا مطلب 10% ہو گیا. تو سائیکیٹرک النس ہماری جنرل پاپولیشن کے اندر ٹوٹل 10% موجود ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ مائلڈ ٹو سیویرٹی کیٹیگریز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایز ویل ایز جو ہے ایموشنل اپسیٹس بھی ہے، جو سائیکوسومیٹک کمپلینز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سائیکوسومیٹک مین کہ سائیکیٹرک ریلیٹڈ جو ہے باڈیلی جو کمپلینز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے انگزائٹی کے اندر گھبراہٹ ہو گئی، سانس پھولنا ہو گیا، لوگوں کو انگزائٹی کی وجہ سے نوزیا، وومیٹنگ، ہیڈ ایک. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ سائیکوسومیٹک کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری سوسائٹی کے یعنی دیز آر آلسو سائیکیٹرک پرابلم، سائیکوسومیٹک، رائٹ.
اب جو ہم اگر دیکھیں کمیونٹی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے مین جو آبجیکٹیوز ہے کہ پروموشن اوپر کام کیا جائے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے اور ایز ویل ایز مینٹیننس ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کی سائیکیٹری کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے تو پھر وہ اسی حالت میں ہونا چاہیے اور اس کے فالو اپ ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ یعنی ریلیپس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سائیکیٹری جو سائیکیٹری کے لیے سے اور ایز ویل ایز ہمیں ان نیسیسری ایڈمیشن یعنی پیشنٹ کو ان نیسیسری ایڈمٹ نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے آپ کریں ورنہ گھر بھیجیں اور کمیونٹی کے اندر جو ہے اس کے فالو اپ ہونا چاہیے. اور ایز ویل ایز سوشلی ہمیں ان کو دیکھنا. تو کمیونٹی مینٹل سروس از پرووائڈیڈ ان ہاسپٹل، یعنی جو کمیونٹی کیئر مینٹل ہیلتھ جو سروسز ہے وہ ہم اسپتال میں بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آغا خان میں اگر آپ دیکھیں تو آغا خان کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے نا پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے. تو کمیونٹی مینٹل سروسز جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی دے سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ سینٹرز میں بھی دے سکتے ہیں اور ایز ویل ایز جنرل پریکٹیشنر کے تھرو بھی ہم دے سکتے ہیں. اب جو مینٹل ہیلتھ النس کی جو کلاسیفیکیشن ہے، اگر براڈ کلاسیفیکیشن دیکھیں تو ہم پہلے بھی یعنی دو تو مینلی ہمیں پتہ ہے، ایک نیروسز ہے اور ایک سائیکوسز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو تو میجر ہے. نیروسس کو سائیکو نیروسس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بعض اوقات نیروسس اور سائیکوسس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن کے ساتھ ہیلوسینیشن ڈیلوژن یہ ہو سکتا ہے. تو سائیکوسس کے اندر نیروسس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے، سائیکوسس میں ریالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. ایڈکشن ہے، یہ بھی ایک میجر ایشو ہے، مینٹل النس ہے، اور مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے سائیکیٹری. تو نیروسس جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ نیروسس میں مطلب ہے کہ اس میں کیا ہے کہ سینس آف ڈسٹریس اینڈ ڈیفیسٹ ان فنکشننگ. یعنی آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ سائیکیٹرک النس بیسیکلی اس کے اندر جب تک آکوپیشنل اینڈ سوشل پرفارمنس امپیئرمنٹ نہیں ہے تو وہ ڈس آرڈر نہیں ہے. ہمیں تب جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے پراپرلی اگر سوشل آکوپیشنل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو تو، ادروائز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سائیکیٹرک النس کو لیبل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھیں نیروسز ہو یا سائیکو نیروسز ہو، یہ یعنی سائیکوسس سے اگر کمپیئر کیا جائے تو مطلب یہ اتنی سیریس نہیں ایز کمپیئر ٹو شیزوفرینیا یا ڈیلوژن یا ہیلوسینیشن. یعنی ڈپریشن، انگزائٹی ڈس آرڈر یہ آرام سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو سائیکو نیروسس کی ہم نے بات کی کہ یار یعنی جو نیروٹک ڈس آرڈر ہے، فار ایگزامپل جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، بائیپولر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیلوژن یا ہیلوسینیشن تو اس کو ہم سائیکو نیروسس کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ قانونی طور پر جو ہے جیسے ہم نے لیجسلیشن کی بات کی تو سائیکو نیروٹک جو ہے وہ ظاہر اس کی انسائٹ پریزنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ یہ کرونک بھی ہو سکتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ آفٹر 45 ایئر جو ہے یہ ایشو پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اور appearance of these disorder یعنی psychonesis for first time after 45 years of age unusual، یعنی یہ 45 کے بعد جو ہے یہ اتنا کامن نہیں ہے. اب یہ جو سائیکو نیروسز ہے
وہ یہ آپ کی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیس دین 40 جو ہے جو کہ پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے انسان کی، وہاں پر بڑا اس کا رسک ہے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پرابلم بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سائیکو نیروٹک ڈسٹربنسز جو ہوتی ہیں یا جو ڈس آرڈر ہے وہ بیسیکلی مطلب اس کے اندر ہم نے کہا کہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، اور وہ لوگ جو مور پرون ٹو انگزائٹی اراؤزنگ سچویشن میں ہوتے ہیں، یعنی ہم نے بایولوجیکل فیکٹر کی بات کی اور ایز ویل ایز یعنی جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے، تو اگر کوئی جو ہے وہ اس کے اندر اسٹریس کا اور انگزائٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ان میں سائیکو نیروٹک جو ہے چانسز زیادہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ یعنی جیسے میں نے شروع میں ڈسکس کیا آپ سے کہ جو آپ کی جینیٹک میک اپ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے اسٹریس کوپنگ میکینزم کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یعنی ایک تو آپ کا جینیٹک، آپ کے پیرنٹس کیسے تھے، وہ اسٹریس کو کیسے کوپ کرتے تھے، اور ظاہر ہے پھر آپ کے اندر بھی وہی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور انوائرمنٹ کا بھی اس کے اندر ایفیکٹ ہے۔ یاد رکھیے جیسے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ابھی 2-3 سال سے جو ہے وہ جو سیکیورٹی اگر ہم دیکھیں لا انفورسمنٹ کے جو سسٹم ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بھائی جو یہاں پر مار داڑ ہو رہی تھی اور یہاں پر عجیب و غریب انوائرمنٹ تھا پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں یہ تھا کہ بھائی کوئی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں تھی۔ تو وہ بھی تو ایک میجر ایشو ہے یعنی سائیکیٹرک النس کا۔ اب یعنی جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے بڑا ہونا ہے، چاہے وہ مطلب ہے کہ بیکورڈ ایریا میں ہو یا چاہے وہ ڈیولپ ایریا کے اندر، پوش ایریا کے اندر، اس نے رکنا تو نہیں ہے، چاہے اس کے پیرنٹ جو ہے وہ پراپرلی اس کے کیئر کر رہے ہو، اس کی ہر نیڈ کو پورا کر رہے ہو یا چاہے پورا نہ کر رہا ہو۔ تو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے لوگوں کی وہ بیسیکلی یعنی پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کے اندر جینیٹک بھی ہے اور ایز ویل ایز انوائرمنٹ بھی ہے۔ تو یہ مطلب اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو یہ ظاہر ہے یہ بھی سائیکیٹرک النس کا سبب بنتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ آپ کے پیرنٹس کیسے تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کیسے کی، اور آپ کہاں رہتے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ یعنی جو لوگ تھے آپ کے آس پاس وہ کیسے تھے۔ یہ جو بچوں کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کے مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے۔ سائیکوسس کی ہم نے بات کی کہ نیروسس ہم یہ کہتے ہیں کہ مائلڈ سائیکیٹرک ڈس آرڈر، بٹ سائیکوسس کے بارے میں کہا تھا کہ ایکسٹریم فارم ہے یا میجر ڈس آرڈر، اور اس کے اندر ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر جو مین خرابی ہوتی ہے وہ ریالٹی کی ہوتی ہے، جیسے ڈیلوژن ہے، ہیلوسینیشن ہے، شیزوفرینیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر ایون شیزوفرینیا، مینک ڈپریسیو سائیکوسس، میلنکولیا، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے سائیکوٹک ڈس آرڈر یا ڈیلوژن ہیلوسینیشن بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر۔ تو وہ سائیکوٹک جو کہ لیگل اور سوشل کوڈز کو وائلیٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، the psychotic who violates legal and social code is placed under supervision of۔ تو ہم جو سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں نا، جیسے اگر آپ ہاسپٹل کا وزٹ کریں تو آپ کو زیادہ تر سائیکوٹک پرابلم شیزوفرینیا کے پیشنٹ ملیں گے،
یا مینک ڈپریسیو سائیکوسس کے ساتھ ملے گی، کیونکہ ان لوگوں کو یہ لوگ اپنے لیے بھی خطرہ ہوتا، کیونکہ ان کی ریالٹی ڈسٹرب ہوتی، ان کا انسائٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور دوسرے تو ان کو ہم ہاسپٹلائز کرتے ہیں، اور ان کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے. تو نیوروسز اور سائیکوسس کے علاوہ جو ادر پرابلم ہے وہ ایڈکشن ہے. ایڈکشن کے اندر جو موسٹ کامن جو ڈرگ لی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ الکوہول ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ادر بیہیویئر ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے. اور جو ادر ڈرگز ہے جیسے ڈپریسنٹ ہے، ویلیم، لیبریم، باربیچوریٹس لوگ جو ہے یہ بھی یوز کرتے کامنلی، اور نیند کے لیے لوگ یوز کرتے، ریلیکس ہونے کے لیے یوز کرتے. تو یہ بھی ایڈکشن کا ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اگر کوئی 1 سال تک، یعنی ہم کہتے ہیں کہ 1 سال تک کوئی بھی ڈرگ یوز کرے اور تو وہ ایڈکشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اسی طرح اسٹیمولینٹس ہے جس میں ایمپیٹامائنز ہے، نیکوٹین ہے، ٹھیک ہے. ہیلوسینوجین ہے، ڈرگ ایڈکشن ہم نے بڑا اچھا پڑھا ہے، میریجونا وغیرہ، کینابس جو ہے، یہ سارے جو ہے ڈرگ ایڈکشن کے اندر آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم کمیونٹی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے تو کمیونٹی کے اندر جب آپ کام کرتے تو آپ کا پریونشن کے اوپر بڑا جو ہے آپ امپسائز کرتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار جو پیشنٹ جو ہے وہ یعنی اگر کوئی الکوہل یوز کر رہا ہے یا ادر ڈرگ یوز کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے، آپ ان کو اس کے پاسبل ہیزرڈ ضرور بتائیں، اس کے نقصان بتائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائیکیٹرک نرس کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. دین ہم نے جو 4th مینٹل ڈس آرڈر کی بات کی وہ ہے بیسیکلی مینٹل ریٹارڈیشن. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو اگر ہم پریونشن کی بات کریں کہ یار ہم مینٹلی ریٹارڈیشن کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ ایک بچہ مینٹلی ریٹارڈ پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے نا وہ اس کے جو آئی کیو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. ہلو، ہاں میں اصل میں کلاس لے رہا ہوں، آن لائن پہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو اگر آپ آئی کیو کو دیکھیں تو لیس دین 70 بیسیکلی مینٹل ریٹارڈڈ کے کیٹیگری میں آتے ہیں. اس میں مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر اکارڈنگ ٹو دیٹ یعنی جو 50 to 70 60 to 70 ہوتے ہیں وہ ماڈریٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایکیڈیمک اچیومنٹ ہو سکتے ہیں، وہ اسکول جا سکتے ہیں، وہ کالج جا سکتے ہیں. بٹ لیس یعنی جو اس میں ہوتے ہیں سیویئر میں لیس دین 50 ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے کچھ کر نہیں سکتے. تو مینٹل ریٹارڈیشن کین بی کاز بائی مینی کنڈیشن. یعنی اب وہی ہے نا کہ پریونشن کی ہم بات کریں تو پریونشن کے اندر یہ ہے کہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی برتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. یعنی وہ بچے خدا نخواستہ جو مینٹل ریٹارڈیشن کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیفور برتھ اگر ہم دیکھیں تو جین انکمپیٹیبلٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل یعنی اس میں دیکھا گیا ہے جو مدر ہے یعنی میٹرنل ایج ہے وہ ہے کنسیو کرنے کا، یعنی وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار مور ابو 40
جو ہے وہ کنسیو جو ہے وہ پرابلم کر سکتا ہے مینٹل ریٹارڈڈ کا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایکس رے جو ہے بیفور برتھ، اگر ایکس رے جو ہے بہت زیادہ مدر جو ہے وہ اننیسیسری ایکس رے کرے یا مطلب اس سے برتھ سے پہلے یعنی کنسیو ہونے سے پہلے جو ہے اگر ایکس رے وغیرہ زیادہ یوز کیے جائے تو اننیسیسری ایکس رے وغیرہ یوز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی جو ہے مینٹل ریٹارڈڈ کا سبب بن سکتا ہے. انفیکشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے. اور برتھ ڈیورنگ برتھ جو ہے وہ برتھ انجری ہو سکتی ہے، اور بیفور برتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو بچہ ہے مطلب ہے کہ وہ جو فرسٹ 3 منتھ سے اس میں آپ کو ایکس رے انفیکشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ارلی چائلڈہڈ کے اندر جو ہے وہ میننجائٹس، پولیو، پوائزننگ، لیڈ پوائزننگ جو ہے یہ بھی مینٹل ریٹارڈڈ ہونے کا سبب بنتے ہیں. یاد رکھیں اگر کسی بچے کو خدا نخواستہ ایک دفعہ میننجائٹس ہو جائے تو وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں. اب ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے اندر، فیلڈ کے اندر؟ تو پروٹیکشن آف دا ویری ینگ تھرو پروموشن آف فیملی لائف، ہم نے پہلے شروع میں بات کی. فیملی لائف سپورٹ، فیملی سپورٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سوشل سٹریسرز کو کیسے بچایا جا سکتے ہیں، انسیکیورٹی کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ایجڈ ہیں ان کو ہم جو ڈپریشن ہے یا سائیکوپیتھک سٹیٹس ہے اس سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور برین ڈیمیج کیسے بچا سکتے ہیں یعنی سمپلر اور الکوہلزم سے. اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. پری میرٹل کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور میڈیکل ایگزامینیشن. یعنی ہم نے پہلے بات کی کہ ظاہر ہے شیزوفرینیا اگر ایک پیرنٹ کے اندر ہے تو 25% چانس ہے، اگر 2 ہے تو 50%. تو پری میرٹل کنسلٹیشن بھی کرنی چاہیے کہ ہم یہ رسک کو کم سے کم کر سکیں. پھر میڈیکل ایگزامینیشن ہونی چاہیے، یعنی سپلس ہو گیا یا الکوہل ڈرگ ایڈکشن جو ہم نے بات کی وہ بھی سائیکیٹرک، تو اس میں بھی ایج جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے مدر کی جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے سوٹیبل انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے اور رجسٹریشن ہونی چاہیے اور ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. تھینک یو.